الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات، یہ چھوٹی سی سورت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ بڑی اہم سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایک سورت کو نازل کیا ہوتا تو یہ کافی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں مختصر طور پر پورے طریقے زندگی کو بیان کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے تاکہ وہ دنیا کے اور آخرت کے خسارے سے، ٹوٹے سے، نقصان سے بچ سکے۔ اور یہی مقصود ہے کہ انسان دنیا میں بھی خسارے ٹوٹے سے بچ جائے، آخرت میں بھی نقصان سے بچ کر کے اور جہنم سے بچ کر کے جنت کا مستحق ہو جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی کا ماحصل ہے، یہی مقصود ہے۔ اور اس سورت کے اندر وہ ساری چیزیں سمیٹ دی گئی ہیں۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی صورت نازل کی گئی ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی یہ چیز ہوتی۔ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر کے شروع کیا ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور قسم کا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا زمانے کی قسم کھا کر کے شروع کیا ہے، اور جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس چیز کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے وہ چیزیں بعد میں جو بیان کی جاتی ہیں باتیں، ان باتوں کے لیے وہ گواہی دینے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اگر ہم زمانے پر، ماضی پر اور حال پر غور کریں تو یہ زمانہ گواہ ہے، اس بات کی گواہی دے گا کہ جو باتیں بعد میں بتائی گئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، وہ سچی ہیں۔ بہرحال اس کا مختصر سا ترجمہ یہی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق بات کی، ایک دوسرے کو تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ چار چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان اگر ہے انسان کے اندر، ایمان کے جتنے ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اگر ہے کہ انسان کا، ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مشیت سے ہوگا، جس حال میں بھی اللہ تعالی ہمیں رکھے، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
اگر ایک مسلمان ہے، ایک ایمان والا ہے، تو وہ اسی کا قائل ہے، اور وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی جانب سے ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، اپنی عقل نہیں کھوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان سے محروم ہیں، ان کے ساتھ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، وہ شخص اگر دیوالیہ ہو جاتا ہے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ زمانے کے واقعات، ماضی کے حال کے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص صاحب ایمان ہے، ایمان والا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ دنیا چند روزہ ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ جیسے جس حال میں رکھے اللہ کا شکر گزار ہو کر کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ مطمئن رہتا ہے۔ لیکن جو ایمان سے محروم ہیں وہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، اپنے آپ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان کبھی خودکشی نہیں کرتا۔ تو یہ زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ ایمان دنیا کے بھی خسارے سے بچانے والی چیز ہے اور آخرت کے بھی خسارے سے بچانے والی چیز۔ اور اسی طریقے سے ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کی مکمل تعریف ہے الاقرار باللسان، تصدیق بالجنان والعمل بالارکان، کہ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہوں، اور قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم دل سے اس کی تصدیق کریں، عمل کے ذریعے اس کو ثابت کریں۔ یہ ایمان کی تفصیلی تعریف ہے، اس میں اسلام بھی شامل ہے۔ لیکن اگر ایمان کا ذکر اور اسلام کا ذکر یا عمل کا ذکر ایک ساتھ ہو تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا، اور اسلام کا معنی ہوتا ہے کہ ظاہری چیزوں پر عمل کرنا۔ بہرحال یہاں ایمان سے مراد دل سے تصدیق کرنا ہے، اللہ کی الوہیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے تصدیق کرنا ہے، شریعت کو ہم دل سے تسلیم کر لیں، مان لیں، یہ ہے ایمان۔ تو ایمان بنیادی شرط ہے، اور دوسری چیز ہے عمل صالح۔ اور عمل صالح، کوئی عمل نیک کب ہوتا ہے، صالح کب ہوتا ہے، اس کے لیے ایمان تو پہلی بنیادی شرط ہے ہی، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ دو بنیادی شرطیں ہیں، تبھی عمل صالح ہوگا، تبھی عمل نیک ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص۔ ہماری کسی بھی عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، وہ کام ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص کے ساتھ وہ ہم عمل اللہ کے لیے کریں۔ اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے مطابق ہو۔ بہت سارے عمل بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ نیک عمل نہیں کہلا سکتے۔ نماز پڑھنی بہت اچھی چیز ہے، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، لیکن اگر ہم چاہیں کہ 5 کے بجائے ہم 6 وقت کی نماز پڑھیں گے، نماز بہت اچھی چیز ہے،
تو یہ عمل ہمارا ناقابل قبول ہوگا، یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت میں زیادتی ہے۔ تو کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق، مگر ایمان اور عمل صالح کے ذریعے ایک انسان خود تو نیک بن جا سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، لیکن یہی دونوں چیزیں، انسان نیک بن کر کے کیا وہ خسارے سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ آخرت میں نجات کا مستحق ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ دو ہی شرطیں نہیں ہیں نجات کے لیے، ٹوٹے سے نقصان سے بچنے کے لیے ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، انسان کا خود نیک بن جانا یہ کافی نہیں ہے۔ 4 چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آگے کہا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان اور عمل صالح کے بعد، نیک بننے کے بعد دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش یہ ضروری ہے۔ حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا، بھلی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، یہ تیسری بنیادی چیز ہے نجات کے لیے، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہم امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت، خیر امت کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہتر امت ہو، سب سے افضل امت ہو، سب سے اچھی امت ہو۔ کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی اللہ پر ایمان لا کر کے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے، نیک بن کر کے دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور یہی کام انبیاء کرام کا تھا، مگر انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ ذمہ داری امت محمدیہ پہ ڈال دی گئی ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اسی بنیاد پر ہم کو خیر امت کہا گیا ہے، سب سے افضل اور بہتر امت کہا گیا ہے، اسی بنیاد پر۔ اور اس کی تاکید قرآن مجید میں بارہا اور دی گئی ہے۔ لقمان علیہ السلام کے نصیحتیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں، لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں میں بھی ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، کہ اے بیٹے نماز قائم کرو، بھلی بات کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو پریشانی تمہیں لاحق ہو اس پر صبر کرو، یہ تاکیدی امور میں سے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے، حکم دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے کا انجام بھی برا بیان کیا ہے۔ یہود کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا تھا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے تھے، حیلہ سازی کرتے تھے، مچھلیوں کو گڑھوں میں گرا کر کے پھنسا لیتے تھے، شکار سنیچر کو نہیں کرتے تھے، پکڑتے نہیں تھے، دوسرے دن پکڑتے تھے۔ تو ایسے موقع پر ایک جماعت ایسی تھی جو روک رہی تھی، ایک جماعت ایسی تھی جو خاموش تھی،
اور ایک جماعت ایسی تھی جو اس کام کا ارتکاب کرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو نجات دیا جو اس برے کام سے، اللہ کے منع کردہ کام سے روک رہی تھی، اور وہ لوگ جو غلط کام کر رہے تھے اور جو خاموش تھے، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو غلط کام، برا کام، برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر زبان سے بھی نہ روکے تو اس چیز کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین ادنا درجہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اوحى اللہ الی جبریل علیہ السلام ان قلب مدینہ کذا و کذا باہلہا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ جاؤ فلاں فلاں شہر کو ان شہر والوں پر پلٹ دو۔ جبریل نے کہا ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، کہ ان بستیوں میں فلاں بندہ ہے جس نے کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔ کہا کہ جاؤ اس شخص پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی اس بستی کو پلٹ دو، اس لیے کہ اس شخص کا چہرہ کبھی بدلا نہیں، کبھی اس ناگواری نہیں محسوس کیا کہ لوگ غلط کر رہے ہیں، لوگوں کی غلطیوں پر اس نے امر بالمعروف کا فریضہ انجام نہیں دیا، اس لیے وہ بھی مجرم ہے، اس پر بھی جا کر کے بستی کو پلٹ دو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شدید حکم دیا ہے۔ اور آج جو برائیاں پھیل رہی ہیں ہماری نئی نسل میں، بچوں میں، بڑوں میں، نوجوانوں میں، اسی فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے آج بڑے سے بڑا جرم لڑکے کرتے ہیں، نوجوان کرتے ہیں، مگر کوئی ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹوک بھی دے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے دوسرے تیار نہیں ہیں، اپنی اس برائی پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گویا برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں۔ اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑ دینے کے سبب آج برائیاں پنپ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں۔ تو تیسری بنیادی چیز نجات کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور اگر اس سلسلے میں ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، خود صبر کرنا ہے، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے خاطر بہت ساری تکلیفیں جھیلیں، بہت سارے مصائب جو ہے ان پر آئے، وہ ستائے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، ہر طرح سے، لیکن اس پر انہوں نے صبر کیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو یہ چار بنیادی چیزیں ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق یعنی حق بات کی تلقین، اور اس پر صبر، یہ چار چیزیں ہیں۔ اگر یہ چار چیزیں پائی جائیں گی تو پھر ہم نجات کے مستحق ہوں گے، دنیا میں بھی ہم خسارے سے اور ٹوٹے سے بچ جائیں گے، اور آخرت میں بھی ہم ٹوٹے اور خسارے سے بچ جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چاروں چیزوں پر عمل کریں اور ہر طرح کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔